صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ آؤ تسکین جان زار کی باتیں کریں، آؤ تسکین جان زار کی باتیں کریں، ہجر کی شب سید ابرار کی باتیں کریں، اور بلبلیں کرتی رہیں گل کی چمن کی گفتگو، ہم محمد عربی کے لب و رخسار کی باتیں کریں۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں جناب محترم محمد ارسلان عطاری صاحب سے آپ تشریف لائیں اور یہاں تک مدینہ تک کا ہمیں سفر کرمائیں۔ آپ احباب اپنی حاضری کا ثبوت دے، نعرہ تکبیر۔ آہستہ بولنا ہے تاکہ کوئی سنے نہ، بولنا آہستہ ہے تاکہ کوئی سنے نہ۔ نعرہ تکبیر، میں نے آہستہ کہا، آپ لوگ اونچا بول رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دور و نزدیک سے آنے والے تمامی عشاقان مصطفیٰ کو بندہ ناچیز کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ سب کی خوش بختی اور خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر آپ کو اور مجھے نیک لوگوں کی صحبت میں اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے محبوب کا ذکر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی، اور میری بھی حاضری کی یہ خوش بختی ہے کہ اس وقت مجھے حضرت قبلہ شاہ صاحب بھی موجود ہیں، آپ کی موجودگی میں حضرت قبلہ پیر صاحب موجود ہیں، آپ کی موجودگی میں بندہ ناچیز کی حاضری ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ جیسی ہستیوں کے صدقے سے ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور آئندہ ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن احباب نے اس محفل پاک کا انعقاد کیا ہے، دام درم قدم سخن، اللہ تعالیٰ سب کی زندگیوں کو سنوارے، پوری زندگی اپنے محبوب کا اپنا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند منٹ جو مجھے ہے میرے پاس وقت انشاءاللہ، اس میں رہتے ہوئے میں چند کلام حضور کی بارگاہ عالی ناز میں پیش کرتا ہوں۔ آپ بھی بآواز بلند حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرتے ہوئے محبت، عقیدت اور مودت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنا محفل میں حاضر ہیں۔ اپنی حاضری کا ثبوت دینا ہے اور محبت سے شامل ہونا ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔
ایک میں کیا اسیاں کی حقیقت کتنی پر مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا یا رسول یا حبیب اللہ یا آقا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اسے کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جھوم کر محبت سے پڑھیں صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ درود شریف تو میں نے اور آپ نے مل کر پڑھ لیا ہے میں چاہتا ہوں کہ پیر صاحب موجود ہیں ذکر اللہ بھی ہم کرتے چلیں سبحان اللہ ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد انشاءاللہ نعت شریف کی طرف بڑھیں گے بآواز بلند اب یہ تو ایسا ذکر ہے کہ بندہ چپ رہ ہی نہیں سکتا ہے دل اور روح کی غذا محبت سے کہنا ہے پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا سبحان اللہ اگر اپنی آوازوں کو اور بلند کر سکتے ہیں تو اور جھوم کر پڑھیں پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ نغمہ اب سنیے گا کہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں کیا یہ میرے اور آپ کے یوں ذکر کرنے کا محتاج ہے نہیں یہ نغمہ فصلے گلو لال
کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ لا الہ۔ اب جو میں مصرع کہنے لگا ہوں، جب اس شعر کو میں مکمل کروں گا تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی بھائی ذکر اللہ میں خاموش ہوگا۔ اب تک جو خاموش ہے نا وہ بھی بولے گا انشاءاللہ۔ بولیے سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ کی تسبیح بھی پڑھتے جائیں، بولے سبحان اللہ، اور جنت میں اپنے نام کے درخت لگواتے جائیں، بولے سبحان اللہ۔ حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے، حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے، حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے، تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ اب درود شریف پڑھیں، صلی اللہ علیہ یا اللہ وسلم علیکہ یا۔ یہاں جس طرح آپ نے محبت کے ساتھ اور بڑی عقیدت کے ساتھ کلمہ پاک کا، جیسا کہ مجھے آپ سے امید تھی، آپ نے پڑھا ہے، ویسے ہی انشاءاللہ آپ حضور کی ذات والا تبار پر درود پاک بھی بڑی محبت کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور علماء کرام موجود ہیں، قبلہ شاہ صاحب موجود ہیں، پیر صاحب۔ یہ جو میں اشعار کہنے لگا ہوں، ٹھیک ہے، یہ بارگاہ رسالت مآب اشعار ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جب میں آپ کے سامنے پڑھوں گا تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ ان اشعار کو مکمل کرنے والے خود میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ محبت کے ساتھ شامل رہیے گا۔ بلغ اللولا بکمالہ، بلغ اللولا بکمالہ، کشف تجا بجمالہ، بولو بلغ اللولا بکمالہ، کشف جمالہ،
حسنت جمیع خصالہ. میں نے کیا کہا؟ حسنت جمیع خصالہ. حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ تینوں اشعار لکھے، تینوں یہاں تک مصرے لکھے، تو اس کے بعد خاموش ہو گئے. نعت لکھ رہے ہیں، چوتھا مصرع ذہن میں آ نہیں رہا تھا، کیونکہ نعت لکھنا بھی سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دو دھاری تلوار کے اوپر چلنے کی مترادف ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ نعت لکھنا ہے نا، اور چوتھا مصرع ذہن میں آ نہیں رہا. شیخ صاحب کہتے ہیں کہ اب کیا لکھنا ہے؟ تو قربان جاؤں کیسے ہو سکتا ہے کہ نعت مکمل نہ ہو؟ خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے، 3 مصرے کہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. رک گئے تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آ کر فرمایا، شیخ سعدی کیوں نہیں کہہ دیتے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ بلغ العلا بکمال. جن تیرا نقش قدم ملا، جن تیرا نقش قدم ملا، وہ غم جہاں سے نکل گئے. جنہیں تیرا نقش قدم ملا، وہ غم جہاں سے نکل گئے. یہ میرے حضور کا فیض ہے، یہ میرے حضور کا فیض ہے کہ بھٹک کے ہم جو سنبھل گئے. بولو بلغ بکمالہ. سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں آقا، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں. سیدی اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ کرو تیرے نام پہ جان فدا. سارا نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سبحان اللہ. یہاں پر سیدی اعلیٰ حضرت کے اشعار پر قربان جاؤں، آپ نے حضور کی ذات پر نہیں بلکہ آپ کے نام پر فدا ہونے کی بات کی ہے. ٹھیک ہے، ذرا سیدھا ہاتھ اٹھا کر ذرا کہنا ہے حضور کے نام پر ہاتھ اٹھانے سے حضور کے عاشق کو کیا ہوگا بھائی؟ ثواب ہی ملے گا نا. ہاتھ اٹھا کر کہنا ہے کرو تیرے نام پہ جان فدا، کرو تیرے نام پہ جان فدا. نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا. نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی
نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہان ہی، جھوم کر کہنا ہے محبت کے ساتھ، بلا اولا بکا مالی کشف دو جا بی جمالی حسنت جمی او خصال۔ اس کلام کو میں اس شعر پر مکمل کہہ رہا ہوں، اور اس بارگاہ میں جانے کے لیے حضور کا عاشق، ہر عاشق تڑپتا ہے اور دیوانہ وار کہتا ہے محبت سے شامل ہونا ہے۔ جسے چاہت پہ بولا لیا، جسے چاہت پہ بولا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بلغ اللولا بکمالہ۔ یا علی حق چار یار، زندہ باد تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ثنا خانان مصطفیٰ، ثنا خانان مصطفیٰ۔ میں اس خوبصورت ماحول میں ایک نعت شریف پیش کرنا چاہتا ہوں جو کہ قبلہ پیر صاحب بھی بہت پسند کرتے ہیں۔ یہ نعت شریف آئیں میرے ساتھ مل کر اس خوبصورت ماحول میں، آپ نے بھی مل کر، اچھا یہ میں آپ کو اس لیے کہتا ہوں نا کہ آپ نے، کیونکہ آپ بھی حضور کی محفل میں آئے ہوئے ہیں، بھئی محفل میں جب سب بیٹھے ہیں تو سب نے پڑھنا ہے نا، مل کر اپنی حاضری لگوانی ہے، محبت کے ساتھ شامل رہیں۔ ہاں میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے، آقا میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے، پھر میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں، تیرے شہر میں آؤں، آقا تیری نعت پڑھتے پڑھتے تیرے شہر میں آؤں، آقا تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے، ہاں تیری نعت پڑھتے پڑھتے تیرے شہر میں کسی چیز کی طلب ہے، الحمدللہ کسی چیز کی طلب ہے، نہ ہے آرزو کوئی بھی، کسی چیز کی طلب ہے، نہ ہے آرزو کوئی بھی،
آقا تو نے اتنا بھر دیا ہے، تو نے اتنا بھر دیا ہے، یہ کشکول بھرتے بھرتے تو نے اتنا بھر دیا ہے، تو نے اتنا بھر دیا ہے، کشکول بھرتے بھرتے، ہاں کشکول بھرتے بھرتے تو نے اتنا بھر دیا ہے۔ میرے سونے سونے گھر میں کبھی رونق عطا ہو۔ جیسے آپ کو سبحان اللہ کہنا چاہیے تھا ویسے کہا نہیں، میرے کہنے پر نہیں یا میری آواز پر نہیں، کیونکہ میں بات بہت بڑی کرنے لگا ہوں، پھر کہنے لگا ہوں میرے سونے سونے گھر میں کبھی رونق عطا ہو، میرے سونے سونے گھر میں کبھی رونق عطا ہو، آقا میں دیوانہ ہو گیا ہوں، میں دیوانہ ہو گیا ہوں، تیری راہ تکتے تکتے میں دیوانہ ہو گیا ہوں، میں دیوانہ ہو گیا۔ اور اب نعرہ لگانا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تیسری دفعہ اونچا کہنا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، کیونکہ الحمدللہ ہم نے زندگیاں رکھی ہی تاجدار ختم نبوت کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہے جو زندگانی باقی تو ارادہ کر لیا ہے، جس نے ارادہ کیا ہے وہ ہاتھ اٹھائے، بھئی جس نے ارادہ کیا ہے وہ ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ۔ ہے جو زندگانی باقی تو ارادہ کر لیا ہے، کیا ارادہ کیا ہے ذرا توجہ رکھیے گا۔ ہے جو زندگانی باقی تو ارادہ کر لیا ہے، تیرے دشمنوں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے، تیرے دشمنوں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے، تیرے دشمنوں سے بڑی محبت کے ساتھ آپ موجود ہیں۔ بس ایک کلام پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد منقبت حضور غوث اعظم پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آئیں میرے ساتھ مل کر اس کلام میں شامل ہو جائیں، کیونکہ الحمدللہ قبلہ پیر صاحب موجود ہیں اور یہاں پہ مریدین کا بھی ایک مجمع ہے، تو ایسے ماحول میں یہ کلام میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جن کو جب نیک لوگوں کا در ملتا ہے تو پھر ان کو فیض ملا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی نفوس قدسیہ کے ساتھ اپنا تعلق مزید مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیں میرے ساتھ مل کر اس کلام میں شامل ہو جائیں۔ آسیوں کو در تمہارا مل گیا، جس کو ملا ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ آسیوں کو در تمہارا مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، ہاتھ اٹھا
بڑھا کر کہنا ہے بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ۔ میرے شعر پر توجہ کیجئے گا۔ فضل رب سے پھر کمی کس بات کی، فضل رب سے پھر کمی کس بات کی، ہاں مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، مل گیا، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا۔ ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا، جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا، ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا، ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا، ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا، ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا، بولو ان کے سائل نے جو مل گیا، ان کے سائل نے جو تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب، تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب، تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب، مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا، مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا، بولے سبحان اللہ۔ اے حسن، برادر اعلی حضرت کا کلام سنا رہا ہوں، اے حسن فردوس میں جائیں جناب، اے حسن فردوس میں جائیں جناب، اے حسن فردوس میں جائیں جناب، ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا، ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا۔ بس دو شعر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اور اپنی حاضری مکمل کر رہا ہوں۔ آئے محبت کے ساتھ میرے ساتھ مل کر شامل رہیے گا۔ کیا شان ہے تیری صلی اللہ، کیا شان ہے تیری صلی اللہ یا عبد القادر
قادر جیلانی کیا شان ہے تیری صلی علی یا عبد القادر جیلانی تو نور نبی تو نور خدا یا عبد القادر جیلانی جب آپ کا میں کہلاتا ہوں جب آپ کا میں کہلاتا ہوں پھر تیرے در کے ٹکڑے کھاتا ہوں جب آپ کا میں کہلاتا ہوں تیرے در کے ٹکڑے کھاتا ہوں کیوں خوف ہو مجھ کو قیامت کا یا عبد قادر جیلانی آئے پیر صاحب موجود ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں بھی حاضری لگواتے ہیں اور مل کر کہنا ہے خواجہ خواجہ تیری ذات خواجہ معین الدین تیری ذات خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل گئے تو رسول پاک کی آل گئے تیری ذات خواجہ خواجگاں تیری ذات خواجہ خواجگاں تجھ بے کسوں کا خیال ہے تجھ بے کسوں کا خیال ہے تیری ذات خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے میری خواجہ مجھ کو نواز دو میرے خواجہ مجھ کو نواز دو میرے خواجہ بگڑی بنا کے دو تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے میری زندگی کا سوال ہے یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں یہ بڑے سخی کا ہے آستاں یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں یہ بڑے سخی کا ہے آستاں یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں یہ درے غریب نواز ہے یہ درے غریب نواز ہے تیری ذات خواجہ خواجگاں تجھ بے کسوں کا خیال ہے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ماشاءاللہ سبحان اللہ سامعین وقار انتہائی خوبصورت اور احسن انداز کے اندر